حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا رب الآخرة والدنيا. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدهم وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ اختر بانو بنت عبد المنان عالیہ مرحوم سلطان رضوی صاحب کے ساتھ خاتون کے ایصال ثواب ہے. لہذا آج جو میں گفتگو کروں گا اس کا موضوع و عنوان ہوگا خواتین کی خدمت دین کی بقا. ایک صلوات پڑھو. مائک وغیرہ صحیح رہتا کیا ہوگا خلاف سے چھایا ہے. صلوات پڑھیں محمد بہرحال پروردگار عالم نے سورہ مبارک تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ میں آپ تک بات پہنچاؤں. اس لیے کہ سورہ مبارک احزاب کی 23 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنین کے درمیان کچھ لوگ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ رجال ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اپنے وعدوں کو انہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا. اب یہ لوگ اتنے محکم اور مضبوط ایمان اور عقیدے اور ارادے کے ہیں
کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کا خیال رکھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَهْبَهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ قضا یعنی پوری ہو چکی ہے، نہبہم یعنی ان کے جینے کی مدت، یعنی شہادت یا موت ان کو آ گئی، لیکن انہوں نے ارادے اور ایمان اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے منہ نہیں موڑا. منہم من قضا نہبہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو اس حد تک نبھایا کہ شہید ہو گئے لیکن اپنی بات سے نہ پھرے. ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن اپنے کیے ہوئے وعدے اور ارادے سے مکرے نہیں. یہ ایک گروہ ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ایک گروہ اسی عقیدے پہ چلا گیا. دوسرا گروہ بھی جو باقی ہے وہ بھی انتظار شہادت کر رہا ہے. ما بدلوا تبدیلا، اور جو ایم لے کے چلے تھے، جو مقصد لے کے چلے تھے، جو ہدف لے کے چلے تھے، جو وعدہ خدا سے کیا تھا، جو ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کو نہ شہید ہو کے جانے والوں نے بدلا اور نہ ہی باقی رہنے والوں نے بدلا. اور ان کی زندگی کا جو بیت الغدل یہ ہے، حالات بدلے وہ نہیں بدلے، زمانہ بدلا وہ نہیں بدلے، لوگ بدلے وہ نہیں بدلے. جس ارادے اور عہد پر انہوں نے آنکھ کھولی تھی اسی ارادے اور عہد کو باقی رکھا. یہ قرآن کی اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر اس کا مصداق تلاش کیا جائے تو ساری دنیا میں ہزاروں مصداق ہو سکتا ہے نظر آئے، لیکن درست ترین مصداق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بالکل صحیح مصداق اس آیت کا حسین اور ان کے اہل حرم کا معاملہ ہے. ادھر یہ ارادہ ہے کہ یزید تو ہمیں توڑ تو سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا. یزید تو ہمیں قتل تو کر سکتا ہے لیکن ہمارے وعدے سے ہمیں مکروا نہیں سکتا. یزید تیرے اختیار میں تلوار ہے، تلوار سے گردن کاٹی جاتی ہے، ارادوں کو مٹایا نہیں جاتا. جو قومیں ارادوں کو بدل دیتی ہیں ان کے سر ظالموں کے پیروں میں ہوتے ہیں. جو قومیں ارادوں کو بدل دیتی ہیں ان کے سر پیروں میں ہوتے ہیں. جو قومیں ارادوں کو باقی رکھتی ہیں سر کاٹتا ہے ظالم اور خود بخود وہ نیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں. صلوات بر ذرا غور کریں اس آیت کے اوپر. اگر آپ نے ساتھ دیا اور حالات جیسے ابھی ہیں تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. دیکھیں یزید اور حسین کا اختلاف کیا تھا. یزید اور امام حسین علیہ السلام کا اختلاف. حسین کی جنگ پراپرٹی پہ نہیں تھی. حسین کی جنگ مال دنیا کے لیے نہیں تھی. امام حسین کی جنگ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھی. امام حسین کی جنگ علیہ باللہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یزید سے امام حسین علیہ السلام کا ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا. ان کا اختلاف صرف اور صرف مذہبی اور دینی اختلاف تھا. اور وہ اختلاف نہیں تھا جو ایک مسلمان اور ہندو میں ہوتا ہے، ایک مسلمان اور عیسائی میں ہوتا ہے. وہ اختلاف ہے جو ایک ظالم اور خائن اور ایک عدل پسند و مومن کے درمیان ہوتا ہے. یزید ظلم کرنا چاہتا تھا، حسین نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تیری نہیں چلنے دوں گا. یزید دین خدا کو بدلنا چاہتا تھا، حسین نے کہا جب تک میرے جیسا عزم کا پہاڑ موجود ہے
تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے جھکا لے اور دین کو بدل دے۔ تو یزید اور حسین کی دشمنی، ایک صلوات پڑھ دے محمد امام مجتبیٰ علیہ السلام یا امام حسین، دونوں واقعات دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر کے ایک بیٹی تھی، اور جس کا حسن و جمال اور جس کی عظمت اور جس کے عرفان و معرفت کا چرچا جو ہے پوری مدینے میں تھا۔ تو معاویہ نے دیکھے نا، معاویہ نے یہ چاہا کہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی سے یزید کا رشتہ کر دیں، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی سے یزید کا رشتہ کر دیں۔ یزید کے رشتے کو کس سے بھیجا؟ ابو ہریرہ کے ذریعے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ لے کے آنے والے کو دیکھو کہ کون ہے، وہی آئے گا جو اسی پیمائش کا ہوگا۔ بھائی علی و فاطمہ کا رشتہ جبرائیل لے کے آئے، تو رشتے سے پہلے رشتے لانے والے کو دیکھو کہ اوقات ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں ارے دیکھو شریف آدمی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ شریف شریف کو واسطہ بناتے ہیں، کمین کمین کو واسطہ بناتے ہیں۔ اچھا خالی رشتے نہیں، زندگی کے ہر امور میں واسطے پہ نظر ڈالو۔ اگر واسطہ کامل ہے تو سمجھو کہ قابل اعتماد ہیں، اور اگر واسطہ ناقص ہے تو اس واسطے بھی لعنت، اور جو لایا ہے اس میں بھی لعنت بھیجو اور آنکھ بند کرو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب وہ ہریرہ رشتہ لے کے آئے، اور لانے کے بعد مسجد میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ سرکار میں رشتہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں نہیں، مسجد میں لے آنا تو وہاں بات کریں۔ امام علیہ السلام نے مسجد میں بلایا، تو اب ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ اے بنی ہاشم، معاویہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، وہی رشتے سے ختم ہو جائے۔ غور فرمائیں، ہمارے آپ کے درمیان جو دشمنی ہے وہ اس رشتے سے دوستی میں بدل جائے۔ ایک دوسرے، عبداللہ بن جعفر ایک بہت ہی سخی اور کریم آدمی ہے، لہذا ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ دیتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، لہذا وہ قرضے میں مبتلا ہیں۔ کم سے کم اتنا تو اعتراف ہے کہ بنی ہاشم پیٹ کے لیے قرضہ نہیں لیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ اس شادی کا جو مہر ہوگا اس کو اتنا قرار دے دیں گے کہ عبداللہ بن جعفر کا مہریہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، یزید کو فخر نہیں ہے، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ یزید ہمارا، اب آج کے زمانے میں کہہ دے تو آدمی گولی مار دے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایسا ہی ہے آج کل کسی شریف آدمی سے، کسی میر صاحب سے کہہ دیجئے معاذ اللہ کہ یزید جیسا داماد گولی مار دے گا، بعد میں سوچے گا کیا ہوگا۔ کہ یزید ایک ایسی نجس شے ہے کہ جس کو کفار برداشت نہیں کرتے، تو ہم آپ کیا برداشت کریں گے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا، لوگ کہتے صاحب کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا کیا ہو نہیں رہا ہے، حسین کی بات سچ ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسوں کی بیعت۔ لوگ کہتے تھے یزید ایک آدمی ہے، حسین نے جیسوں کو کہا حسین کی علم و فراست کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ حسین بتا رہے ہر زمانے میں یزید ہوں گے اور ان کے ارادوں کو مروڑنے کے لیے حسین بھی ہوں گے۔ یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔
اب زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے تو یزید کی شکلیں بھی بدلتی جائیں گی، حالات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ کل اگر آل محمد کے مقابلے میں یزید تھا تو آج آل محمد کے غلاموں کے مقابلے میں یزید ہے۔ اور عزیزو اگر دیکھنا ہے کہ یزید پاورفل ہے یا حسین کے پاس طاقت ہے تو آج دیکھ لو جو یزیدی نمائندے ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ لو، اور جو حسینی نمائندے ہیں انہیں دیکھ لو، انہیں دیکھو تو کفارہ واجب ہو جائے، اور انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جب آقا کی عظمت ہے، یہ غلام کی عظمت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اسی غم میں مر گئے، سارے یزید دنیا کے اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ واہ واہ واہ، ایک صلوات پڑھ دیں۔ پابند آتا لگا تو ظاہر اس بات باب آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ شہزادہ جو ہے آپ کے گھر کا داماد ہے۔ اور انہوں نے کہا میں جواب دیتا لیکن امام حسین علیہ السلام نے خود جواب دیا ہے تو ہمارے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تجھے نہیں معلوم کہ بعد از رسول ہماری امامت اور آقائی کی ذمہ داری مولا علی کی تھی، اور ان کے بعد ہمارے آقا و مولا امام حسن علیہ السلام ہیں، اور حسن کے بعد جس کے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور ہے وہ حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے اپنا دین ان کے حوالے کر دیا تو اولاد کا اختیار بھی ان کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللہ نے ایک درس دیا کہ بیٹی بیاہنے سے پہلے اس بیٹی کا اختیار اہل بیت کے حوالے دے دو، جیسا وہ پسند کرے ویسا داماد اختیار کرو۔ صلوات پڑھ دیں۔ اب جب اختیار دے دیا حضرت عبداللہ نے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، پوری توجہ کا طالب، فرمایا یہ جو تو نے کہا کہ غور کیجئے گا، محنت ضائع نہ کیجئے گا، یہ جو تو نے کہا کہ ہم اتنا مہر دیں گے کہ ان کے بابا کا قرضہ ادا ہو جائے گا، تو سن ہماری عورتیں اپنے باپ کا قرضہ نہیں ادا کرتی۔ نہیں غور نہیں کیا۔ امام یہ کہنا چاہیے تمہاری عورتوں کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو ممبر ہے، ابھی ممبر ہے بھلا ایک فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا کہ کون کیا تھا۔ امیر معاویہ نے حضرت عقیل بعد شہادت امیر المومنین جب امیر معاویہ کے پاس گئے اپنا خمس لینے کہ ہمارا حق دے غاصب، تو اس وقت ایک عرب کا بوڑھا تھا جس کا نام تھا سطح، وہ تقریباً 130 سال یا 200-250 سال کی عمر کا تھا۔ تو معاویہ نے کہا، عقیل کو دکھایا، اس کے بعد خود کو کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے جد امیہ کیسے تھے اور ان کے جد عبد المطلب کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ ناراض ہوئے۔ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ان کے جد کا سب سے چھوٹا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس گھر کو بچا لیا جس پہ عرب فخر کرتا ہے۔ ان کے جد کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ وہ علیہ ہیبت الملوک ورعب الانبیاء، بادشاہوں جیسی جلالت، نبیوں جیسی عادت و فطرت۔ اپنے جد کے بارے میں سن اسود کالغراب
اتنا کالا کہ کوا شرما جائے. سلامات پڑھتے محمد. ایک اور سلامات پڑھتے محمد. لا عز ولا شرف. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ معاویہ تم نے سب پوچھا، یہ بھی تو پوچھو کہ تمہارے گھر کی خواتین کا کیا حال تھا. تو دیکھا رہنے دو، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کا مزاج کیا ہے. تو اس دیہاتی عرب نے کہا تمہارے پورے خاندان میں ایک بھی باعزت عورت نہیں ہے، اور اس کے خاندان میں فواطم کی قطار لگی ہے، سب کے سب طاہرہ ہیں، سب کے سب عفیفہ ہیں، قدیسہ ہیں. تو عزیزو امام حسین نے تاریخ کی جانب اشارہ کیا تھا، ہماری بیٹیاں اپنے باپ کا قرضہ شادی کر کے نہیں اتارتی. دوسرا مسئلہ جو تو نے یہ کہا کہ یزید آپ کے لیے فخر ہوگا، تو سن، میرے بابا کا غلام جو قمبر ہے، نہیں ضائع نہ کرو، اس کے پیر کی جوتیاں بھی یزید کے برابر نہیں ہیں. یزید کو فخر کرے، اس کے بعد فرمایا افتخر علی یزید فاسقون فاجرون مدمن. شرابی، جواری، بے ایمان، چور کو لے کر ہم فخر نہیں کرتے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت اس کی کرتے ہیں جو متقی و پرہیزگار. ایک صلوات پڑھ دیں. اور عزیزو آخری جملہ جو تھا کہ جو تم نے یہ کہا کہ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، غور کیجیے اس بات کو، جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے میں نے کہ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی شادی سے. تو امام نے فرمایا انما عادیناکم للہ فلا نصالحا منکم للدنیا. ہم نے خدا کے لیے تم سے دشمنی کی ہے. نہیں عزیزو غور کیجئے، ہم نے خدا کے لیے تم سے دشمنی کی ہے، ہم دنیا کے لیے تم سے صلح نہیں کر سکتے. سلامات برباد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو امام حسین کی دشمنی یزید سے دنیا کے لیے نہیں تھی. کاہے کے لیے تھی؟ خدا کے لیے، کیونکہ یزید خدا کے خلاف کھڑا تھا، لہذا حسین نے یزید کا مقابلہ کیا. یزید نے دین پہ انگلی اٹھائی تھی، امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا. اچھا، یہ جتنے بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں ماشاءاللہ، عقل سے بڑی داڑھی ہیں، اور خدا کی صورت دیکھنے کے چکر میں نہ جانے کتنے سرمے آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں. اب ظاہر بات، جو اہل بیت سے قریب نہیں ہوتا وہ خدا کی بھی صورت میں بت تلاش کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو اب ان سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ دوستوں عزیزوں، یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کیا کہا تھا؟ ما جا خبر ولا وحی نزل. آسمان سے کوئی خبر نہیں، ذرا بیدار رہیے، آسمان سے کوئی خبر، بولیے نا، نہیں آئی. ولا وحی نزل، اور کوئی وحی بھی نازل. اس جملے میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں کیا یزید نے رسول اللہ کا نام لیا؟ ذرا توجہ کا طالب. یزید نے کیا رسول خدا کا نام لیا؟ نہیں. کیا کہا؟ آسمان سے کوئی. ذرا غور کریں، آپ نہیں جانگیں گے تو میں ٹیک آپ کی چھڑوا دوں گا. صلوات پڑھ دیں محمد. آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی اور نہ کوئی وحی. اس کوئی کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ یزید خالی رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہا تھا. نہیں، غور کریں اس بات کی. یزید خالی رسول خدا کا انکار، ہر خبر کا انکار کر رہا تھا، ہر وحی کا انکار کر رہا تھا. یعنی کس کا انکار کر رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کا، یعنی نوح علیہ السلام کا.
یعنی ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، توریت کا انکار، وہی کا انکار کر رہے ہیں نا، تورات کا انکار، زبور کا انکار، انجیل کا انکار اور قرآن کا انکار. تو یزید اکیلا حسین سے نہیں ٹکرایا تھا، آسمان کی خبروں سے ٹکرایا تھا جن کو انبیاء کہتے ہیں، آسمان کی وحی سے ٹکرایا تھا جس کو توریت و زبور و انجیل و قرآن کہتے ہیں. تو اب یزید کا اٹیک، یزید کا حملہ صرف حسین پر نہیں تھا. اگر حسین پر ہوتا تو جیسے حسین کے بابا نے صبر کیا، حسن نے صبر کیا، حسین نے صبر کیا، علی کو منبر سے برا بھلا کہا گیا. لیکن اب حملہ نبیوں پہ تھا، ان کی تاریخ پہ تھا، وحی پہ تھا، خبر پہ تھا. حسین نے کہا شخصی میٹر تو برداشت کر سکتا ہوں، اپنا پرسنل معاملہ تو سہ سکتا ہوں، لیکن خدا کا معاملہ ہو نہ میں چپ رہ سکتا ہوں نہ میرا بابا چپ رہا، نہ میں چپ رہ سکتا ہوں نہ چپ رہنا جائز ہے، میں مقابلہ کروں گا. اب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ایک جملہ، یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اور عزیزوں، جو یزید کہتا تھا آسمان سے خبر نہیں آئی، قربانی حسین نے دی، نتیجہ زینب نے لیا. یزید کے دربار میں خطبہ دیا، یزید نے اذان دلوا دی. یہ اذان نہیں ہے، یہ نبیوں کی جیت کا اعلان ہے. تو اب جب 1,24,000 انبیاء کو بچایا، ان کی سیرت کو بتایا، ان کی کردار کو بچایا، ان کی کتاب کو بچایا، تو اب ہر نبی حسین کو اپنا وارث مانتا ہے. جب یہ ہوا تب حسین پہ سلام یہ ہوا، آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام. عزیزوں، جو کہتا ہے یزید زندہ باد، وہ آدم مردہ باد کہہ رہا ہے، وہ ابراہیم مردہ باد کہہ رہا ہے. عزیزوں، شکلیں بدلی ہیں، فکریں نہیں بدلی. یہ یزید چاہے وہ یزید تھا. صلوات تو یزید نے یہ حکم دیا کہ حسین سے بیعت لو، حسین بیعت کریں، یعنی جو میں کہوں حسین کہیں جی، جو میں کروں حسین اس پہ سگنیچر کریں کہ صحیح ہے. یعنی دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا دین کے ذریعے سے، دین کو دین کے ذریعے سے تباہ کرنا چاہتا. سب سے خطرناک حربہ یہی ہے. اگر دشمن کھلم کھلا سامنے آ جائے تو مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن اگر دشمن دین کا لباس اوڑھ کے آ جائے تو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر حسینی بصیرت ہے آپ کے پاس، اگر حسینی نقطۂ نگاہ آپ کے پاس ہے، تو کتنے بھی لباس اوڑھ کے یہ دشمن آئے لیکن اس کی حیثیت و اصلیت آپ پہچان لیں گے، کیونکہ مومن کی نگاہ لباس میں نہیں ٹکتی، مومن کی نگاہ کور کے اوپر نہیں رکتی، خلاف کے اوپر نہیں رکتی. مومن کی نگاہ اس سامنے والے دشمن کی آخری سانس پہ ٹکی ہوتی ہے. جب تک وہ زبان نہیں کھولتا چھپا رہتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خدا کا ماننے والا ہے یا دشمن خدا کا ماننے والا ہے، یہ شیطان پرست ہے یا خدا پرست ہے. عزیزوں، یہ حسین کا احسان ہے. جب تک یہ سارے مسلمان چپ تھے، سب کا احترام واجب تھا.
سب کا ذبیحہ حلال تھا، سب پاک تھے، لیکن جب یزید کی مدح میں یہ بولنے لگے تو اب سمجھ میں آیا کہ اوپر اسلام ہے، اندر رام دیو چھپا ہوا۔ صلوات بر محمد۔ غور کریں ان باتوں کے اوپر کہ دشمنی کا معیار اللہ ہونا چاہیے اور حسینی بصیرت۔ تو یزید کی ساری کوشش یہ تھی کہ حسین کو جھکا دیا جائے۔ اور عزیزوں، جس وقت یہ فتویٰ جاری ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لینا ہے تو دربار ابن زیاد میں عمر ابن سعد بیٹھا تھا، قاضی شریح بیٹھا تھا، اس کے بعد ابن زیاد بیٹھا تھا، اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ امیر کا حکم یہ ہے کہ حسین کو بیعت کرنا پڑے گی۔ اچھا، عمر سعد ٹھیک ہے خلافت کا نوکر تھا، لیکن اس نے در علی پہ روٹیاں کھائی تھیں۔ ان سب کو جو مدینے کا رہنے والا تھا نا، تو مزاج سے واقف ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے علاقے میں ایک ٹھاکر تھا، تو پتہ نہیں دوسرے محلے سے کوئی بچہ آ گیا، اس نے ٹھاکر سے کوئی بدتمیزی، اس نے ایک جھاپڑ مارا اس کے بعد کہا کہ تمہاری زبان یہ بتاتی کہ تم اس محلے کے بچے نہیں۔ نہیں میری بات کو آپ نے ضائع کر، میں محسوس دیکھو، اپنے اپنے قریوں میں جھانک کے دیکھو، اس نے ایک جھاپڑ مارا اسے، اور اس کے بعد کہا کہ تم اس محلے میں کھڑے ہو، چھوڑ دیتا ہوں، وہاں ہوتے تو گولی تمہارے دماغ میں خالی کرتا، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ کہاں کے رہنے والے فلاں جگہ۔ کہا تمہاری بات سے یہ کہ عزیزوں ہمیشہ حقیقت اور اصالت چھپتی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس محلے کا حال کیا ہے، اس محلے کا حال کیا ہے۔ تو عمر سعد کھڑا ہوا، اس نے کہا بلا وجہ کوشش نہیں کرو، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ ضائع نہ کیجیے گا جملے کا عزیزوں، جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے دربار ابن زیاد سے فضیلت لے کے آ رہا ہوں، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کیسے کہہ رہے ہو، تم ہماری طرف ہو یا ان کی طرف؟ اس نے کہا ہوں تو تمہاری طرف، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کہا کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ کہا حسین کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو علی کے سینے میں دھڑکتا۔ صلوات بر اس ایک جملے نے دو قضیے حل کر دیے۔ ایک تو یہ کہ حسین بیعت نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ حسین کے بابا نے بھی ان بے غیرتوں کی بیعت نہیں کی تھی۔ صلوات پڑھتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ میں نے کہا نا مولویوں سے میرا ایک سوال ہے، یزید کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی آسمان سے خبر آئی، نہ وحی نازل ہوئی، دین وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے تاریخ عبد الفرید میں کہ احنف ابن قیس جو مدینے میں تھے، پڑھا تو رسول اللہ کے پاس تھا، لیکن اپنا ٹیلنٹ بیچ دیا حضرت معاویہ کے ہاتھ۔ تو اب احنف ابن قیس نے آ کے یزید سے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا، چلیے پڑھا دیجیے۔ انہوں نے احنف ابن قیس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہا کاہے کی نماز، کاہے کا روزہ، لا صلاۃ ولا صوم ولا رکوع ولا سجود۔ اس کے بعد کنیز سے کہا کہ ملدم کو لے آؤ، یعنی انگور کی بیٹی لے آؤ، شراب لے آؤ، اس سے بہتر نہ کوئی نماز ہے، اس سے بہتر نہ کوئی عبادت ہے۔
اب عزیزوں میں کسی پر جملہ نہیں کستا، لیکن ہمیشہ قوم اپنے حاکموں پہ جاتی ہے۔ ہماری قوم کا آدمی مر جائے گا شراب نہیں پیے گا، اور یہاں تو لوگ سحری میں شراب پیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب یزید نے دین کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، نماز کا انکار کیا، روزے کا انکار کیا۔ یزید نے قضاوت کا مذاق اڑایا، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اگر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ کہتے اگر حکومت اسلامی قائم ہو جائے اور کوئی اپنا معاملہ کسی اور کورٹ میں لے جائے، حق بجانب ہو تب بھی جہنمی ہے۔ صلوات پڑھے محمد باؤ۔ لیکن اس نے کیا کیا، ایک بندر کو چیف جسٹس بنایا جس کا نام تھا ابو قیس۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بچہ تھا؟ نہیں، دین کا مذاق اڑا رہا۔ بندر کو بٹھایا رہتا تھا کرسی کے اوپر، اور اس کے سر پر لال پیلا امامہ۔ اب میں کیا کہوں صاحب، امامے دیکھیں اندازہ لگا لیجیے کہ یزیدی ہے کہ حسینی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب اس بندر سے کہتے تھے ابو قیس، اس آدمی کو سزا ہونی چاہیے یا اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے؟ بندر تو بندر ہی صاحب۔ تو اگر وہ اس نے گردن ہلا دی تو چھوڑ دیتے تھے، اگر اس نے بندروں والی حرکت کی تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں جس قوم کا قاضی بندر ہو، نہیں غور کریں نا عزیز، جس قوم کا قاضی بندر ہو تو اس قوم کے خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اب یہ مذاق اڑانا ہوا قرآن کے قانون کا، مذاق اڑانا ہوا نظام قضاوت کا۔ تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ یزید کھلم کھلا انکار اسلام کر رہا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں تمام علماء سے، یہ بتاؤ کہ اس وقت مدینے میں کیا صحابہ زندہ نہیں تھے؟ نہیں، محنت، مدینے میں کیا صحابہ زندہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ کے بچے زندہ نہیں تھے؟ یہ کیسے صحابی تھے، یہ کیسے ان کی اولاد تھے کہ دین کو یزید خطرے میں ڈال رہا تھا اور وہ سب کے سب خاموش تھے؟ عزیزو نام لے لوں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ ابن عمر جن کی 4000 روایتیں سیاہ ستہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر خاموش رہے، نہ تنہا خاموش رہے، یزید کی بیعت کر لی انہوں نے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا رات کا موقع اچھا ہے، بھاگ لیجئے۔ امام نے فرمایا تم بھاگ سکتے ہو، تم پہ جچتا ہے، میں نہیں بھاگ سکتا، میرے باپ کا نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ میں نہیں بھاگ سکتا، میرے باپ کا نام علی ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ جو ہے سب پہ پکڑیے، پگڈنڈی پکڑیے، کچیا روڈ سے جائیے، ہائی وے سے نہ جائیے۔ امام نے فرمایا انی مصبحم لب امام مبین، میں صبح نکلوں گا اور ہائی وے سے نکلوں گا، جس عرب کی ماں نے دودھ پلایا ہو مجھے روکے۔ اور حسین صبح کو نکلے، ہائی وے سے نکلے، تاکہ بے غیرت مورخ یہ نہ کہے کہ حسین رات میں نکل گئے، حکومت انہیں روک نہ سکی،
دن میں نکلے تاکہ یزید کے گورنر کو بتا دے حسین صرف خدا سے ڈرتا ہے، گورنروں کو خطاب میں نہیں لاتا۔ اور عزیزو سارے صحابہ کے بچوں نے یزید کو ایگری کر لیا۔ تو اب اگر کبھی آپ ملاقات کریں بھائیوں سے پوچھئے کہ بھائی کیوں یزید کو ایگری کر لیا؟ یزید تو ایک بغیرت آدمی تھا۔ یزید تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے سب نے یزید کو سین بنا دیا کہ آپ صحیح ہو، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اگر کہیں یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، یزید کافر ہے، یزید شرابی ہے، یزید خلیفہ نہیں ہو سکتا، تو یزید سے محبت نہیں ہے، ان سے محبت جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں، ذرا غور کریں بات کو، یزید کے ہاتھ میں بیعت دی تھی۔ تو اب اگر یزید کافر ہو گیا تو کافر کے ہاتھ بیعت کرنے والا نہیں، ضائع نہیں کریں میری بات کو، غور کریں، فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا، ظالم کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا، منکر دین کو خلیفہ ماننے والا، شرابی کو امام ماننے والا، جوا کھیلنے والے بزاد کو امام ماننے والا، تو اب اتنی خرابیوں کے بعد اگر کوئی بیعت کر لے تو یا اس جیسا ہے یا ان سے راضی ہے۔ اب ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو یزید سے راضی ہیں ان کے اوپر رضی اللہ عنہ نہیں جچتا۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ یہ ایک سوال باقی ہے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اب یزید کے اوپر پینٹ کرنا شروع کیا کہ صاحب ٹھیک ہے، برا تھا، خراب تھا، غلط تھا اپنی جگہ پر، لیکن حاکم ہو گیا تھا۔ اس کی بیعت کا میٹر بتائیے۔ یہ جملہ میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے پہ آنا چاہتا ہوں کہ یزید کچھ بھی تھا لیکن حاکم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکومت کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی حاکم ہو جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں سنیے، تو آپ پھر کیوں مودی کے خلاف لکھتے ہو؟ میاں مودی کی جوتیاں یزید سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نہ وہ منافق ہے، نہ منافق زیادہ ہے، کافر زیادہ ہے۔ تو مودی کی اطاعت کیجئے نا، مودی کے ہر حکم پر سر جھکائیے نا، کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ بھئی یزید و مودی میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی حاکم ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے صاحب ای وی ایم کی گڑبڑی تھی، تو میں بھی کہوں گا اگر خلافت کے الیکشن میں جھانک کے دیکھو تو نہ جانے کتنے ڈبے ثقیفہ کے ای وی ایم سے نکلے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ لیکن عزیزو میں مسلمانوں کو ایک جواب دینا چاہیے۔ بہت بڑا طبقہ ہے یوٹیوب پہ، اس پہ اس پہ، مفتی حنیف الرحمان صاحب، اب پتہ نہیں ذلیل الشیطان ہے یا حنیف الرحمان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ کہتے ہیں اب ہمارے ممبروں کو بھی اہل بیت کا ذکر ہونے لگا، نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو جنہوں نے فلاں کی اونٹنی کا پیر کاٹا، وہ باغی ہے۔ یعنی آپ نے کھلم کھلا امیر المومنین کے ساتھیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ باغی۔ لیکن خود ام المومنین زندگی بھر یا اللہ توبہ کرتی رہی۔ اور آپ کس بات کا توبہ کر رہی ہیں؟ کہ علی امام حق تھے، میرا خروج ان کے اوپر غلط تھا۔ اور عزیزوں جب حضرت عمار کی شہادت ہوئی تو لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ہر آدمی پریشان تھا کہ کیا کرے، معاویہ کی طرف سے لڑے یا نہیں لڑے۔ تو معاویہ کے پاس یہ قضیہ کہ بھئی بات کیا ہے؟ کہ رسول خدا نے فرمایا ہے اے عمار تمہیں باغیوں کا لشکر قتل کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود عزیزوں آج یزید کی حمایت ہو رہی ہے اور یزید کو پینٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید حاکم ہو چکا تھا۔
جب رولنگ سسٹم کمپلیٹ ہو گیا تو امام حسین کو قیام. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. اچھا اگر میں مودی کو ووٹ نہ دوں کہ نہیں دیا میں نے, تو میرے ایک ووٹ سے مودی جی کی حکومت کو کیا اثر ہونے والا ہے؟ غور کیجیے اس بات کو. میں اگر مودی کو ووٹ نہ دوں, میرے ایک ووٹ سے حکومت کا کیا ہونے والا ہے؟ تو جب 80 کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو میرے ایک ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر 80 کروڑ ووٹ پڑے اور مودی جی کہیں نہیں سبتین جب تک ووٹ نہیں دیں گے, ہم کہاں سو رہے ہو, جب تک سبتین ووٹ نہیں دیں گے ہمیں اپنی حکومت تسلیم. اس کا مطلب انہیں معلوم ہے کہ 80 کروڑ ایک طرف. کاش میری بات سمجھ لیتے, کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی. سب نے بیعت کر لی, لیکن یزید کا حسین کی بیعت کا اصرار, اس بات کا اعلان ہے ساری امت کا ووٹ ایک طرف, حسین کا ووٹ ایک طرف. اس کا مطلب یزید کو بھی معلوم ہے میں سطح پہ تو آ سکتا ہوں, خلیفہ حسین کے بغیر نہیں ہو سکتا. سلامات برما غور سلوات پڑھ دیں. اور عزیزو حسین نے بیعت نہیں کی. فشار بڑھتا رہا, زور بڑھتا رہا کہ حسین پہ بیعت لینا ہے. پانی بند کر دیا, صحرا میں روکا, پانی بند کیا, بھوک کی شدت بڑھی, رسد بند کر دی, آذوقہ ختم ہو گیا. ان کو یہ لگا کہ جب حسین کے بچے گڑ گڑائیں گے, بلبلائیں گے, بھوک سے تب مسائل نہیں پڑ رہا, تو حسین کے بچے جب بھوک سے تڑپیں گے, عورتیں دونوں ہاتھوں سے دہائی دیں گی, تو خود حسین جھک جائیں گے, سرنڈر کر دیں گے, بیعت کر دیں گے. ایسا ہی ہے نا بھائی, پانی بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے نا صاحب, کہ جیسے ہی حسین پر انٹیریئر پریشر پڑے گا, مرد کتنا بھی مضبوط ہو, گھر میں آئے بچہ اگر ایڑیا رگڑ رہا ہو اور گھر کی عورتیں منہ پھیر پھیر کے رو رہی ہوں, تو ایک منٹ خدا بن جانا میں کیا کروں, اب تو مجبوری ہے. حسین ان تمام حالات سے گزرے, لیکن حسین نے یزید سے سمجھوتا نہیں کیا. کورونا کے دور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ پروٹوکول کی رعایت کریں, لیکن کورونا کی ڈر سے حسین سے سمجھوتا نہ کریں. کچھ تو ایسے ہیں کہ 2 مہینہ گزر گیا, مجلس نہیں نکلے. تو انشاءاللہ آپ مودی اور کورونا سے سفارش کروائیے گا, حسین سے شفاعت نہ مانگیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. احتیاط الگ چیز ہے, احتیاط الگ چیز ہے, لیکن دین کو چھوڑ دینا. میں اپنے پڑوسی ملک پر درود و سلام بھیجتا ہوں, شیعوں پر, قوم پہ, حکومت پہ نہیں. انہوں نے کہا صاحب روزانہ ہم 10 20 25 ہر شہر میں مرتے ہی, تو اگر یہ 25 50 ہو جائیں تو کیا حرج ہے. لیکن یہ کوئی کہے کہ عباس کا علم نہیں نکلے گا, جب تک ایک شیعہ زندہ ہے تب تک عباس کا علم نکلے گا, عزاداری ہوگی. اب دیکھیے نا, جہاں بند تھا وہاں لوگ کورونا میں مر رہے ہیں, اور جہاں حسین کی عزا میں نکلے, کیا خوب کہا میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی, کہ اگر حکومت کا میٹر نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ لوگ کسی بھی بھیڑ میں بیمار ہو سکتے ہیں, لوگ کسی بھی بھیڑ میں بیمار ہو سکتے ہیں,
لیکن اگر حسین کی اعضاء میں ہو تو بیمار بھی ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. صلوات برما. حسین نے ہر سختی برداشت کی لیکن سمجھوتا نہیں کیا. اچھا اب یہاں سے بات آ جائیے. اچھا سمجھوتا کا مطلب کیا تھا؟ کسی نے کہا بھائی حسین سے کہو بیعت کرنے، وہ اپنے راستے میں اپنے. ابن زیاد کہتا نہیں، انزل علی حکم ابن زیاد، یزید کے حکم پہ سرنڈر کرنا ہوگا. آپ کو والعیاذ باللہ اسیر کر کے ہم لے جائیں گے، پھر یزید جو فیصلہ کرے گا. آتے ہیں ارادے کتنے. ان کو صرف بیعت نہیں چاہیے تھی، ان کو حسین علیہ السلام کو یزید کے رحم و کرم پہ والعیاذ باللہ جینے والا انسان چاہیے تھا. حسین سے کسی نے کہا حسین بیعت نہیں کرو گا یزید مار دے گا. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر نے. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نکلنے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے آپ کا ابا کا دامن تھام لیا. یا ابا عبداللہ، آپ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یا ابا حفظ، محبت کا مطلب میرے ساتھ چلنا ہے. ہمدردی محبت محبت. سارے لوگ ہمدردی کرتے ہیں امام حسین سے. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں ہندو نے بڑا نیک کام کیا، ہمدردی ہے، اللہ اس کی جزا دے گا، لیکن جنت اسے ملے گی جو حسین کے ساتھ چلتا ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خراب بیماری آئی ہے. جو شیعہ سے سنی ہوا 2-4-10 مہینے کے بعد وہ تقریریں کرنے لگا، ہماری قوم اسے ممبر پہ بٹھا دیتی اور وہ 10-20 سال ہمیں بیوقوف بناتا، ہمیں لوٹتا ہے، بعد میں جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے. میری ملاقات عمر دراز دیوبندی صاحب سے میرٹھ میں ہوئی تو میں نے کہا صاحب آپ محفلوں میں نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا 5500 روپے لے کے کب تک میں اپنے بزرگوں کو گالی دوں گا. اب آپ نے سمجھا؟ میں نے امیر حمزہ صاحب سے کہا کہ حضور آپ کو شیعہ مذہب کیسا لگا؟ انہوں نے کہا سچا مذہب ہے. میں نے کہا شیعہ امام کیسے لگتے ہیں؟ کہ بالکل حق ہے. تو میں نے کہا میں یہ جو بھگل بنائی ہے اتار دیجئے، کل سے اعلان کیجئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ و اشہدو ان علی ولی اللہ. مولوی اسحاق نے لوگوں کو اہل بیت سے قریب کیا، لیکن آج بھی ان کے سننے والے مردد ہیں. کیا کریں کیا نہ کریں؟ عزیزوں، حق پر وہ ہے کہ جو منزل مقصود تک پہنچے. تو امام حسین علیہ السلام کو جھکانا چاہا، توڑنا چاہا. عبداللہ ابن عمر نے آپ سے کہا مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا نواسہ حسین عراق میں مارا جائے گا. امام نے عبداللہ کے کاندھے پہ رکھا، تو نے سنا ہے؟ میرے نانا ہے، میں نے نہیں سنا. اگر تو سن سکتا ہے تو میں تو زبان چوس کے بڑا ہوا ہوں، ان کی گود میں کھیلا ہوں، تو میں اپنے نانا سے کیوں نہ سنا ہوگا کہ ابا عبداللہ ایسا کیجئے، ذرا ٹھہریے، یزید کا دبدبہ کم ہو جائے، کسی علاقے میں چلے جائیے، بعد میں آئیے گا تو یزید کے خلاف یا حکومت کے خلاف کھڑے ہوئیے گا. ایمان عزیز و ہم آپ کے لیے پیغام ہے. امام حسین نے فرمایا ہیہات من ذلہ، میں مر تو سکتا ہوں، ذلت نہیں برداشت کر سکتا. اور 2 جملے فرمایا لو لم یبق فی الدنیا ملجان ولا ماوا لما بایعت یزیدا. اگر دنیا میں ایک انگوٹھا ٹیکنے کی جگہ نہ ہو تب بھی حسین بیعت نہیں کر سکتا. اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہ ذلیل ہو سکتا ہوں اور نہ یزید کے ڈر سے شہر بے شہر فرار کر سکتا ہوں. یہ حسین کا موقف تھا. سارے لشکر پہ زور تھا کہ اسی موقف کو زندہ رکھو اور حسین کو یزید کے حکم کے سامنے جھکاؤ. حسین شہید ہو گئے.
ممن قضا نحبہ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی شہادت کا وقت قریب آ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب فیصلہ یہ کیا کہ غور کیا کریں کربلا کے واقعات پر، فیصلہ یہ کیا گیا کہ حسین امام تھے، علی کے لال تھے، مرد میدان تھے، سید الشجعان تھے، سالار شہداء تھے، شجاعت اور مردانگی کے لیے سنگ میل تھے، عزم مجسم تھے، ارادہ الہی کی تجلی تھے، اقرار و انکار مصطفیٰ کی حقیقت تھے۔ حسین کے وجود میں انبیاء کا جلال چھپا ہوا تھا، حسین کی زبان میں علی کی فصاحت و بلاغت تھی۔ حسین کو ہم نہیں جھکا سکے، لیکن یہ عورتیں، یہ بچے، اگر ان پہ سختی ڈالی جائے، بس یہی میری مجلس ہے، وقت میرا پورا ہوا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ بس یہی کہ ان پر اگر عورتوں پہ سختی کی جائے، شکنجہ کیا جائے، اذیت دی جائے، تو ایک دن یہ لوگ مصیبتوں کے سامنے، پریشانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور رحم کی بھیک مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اور ہمارا مقصد حل ہو جائے گا کہ حسین نے بڑے عزم و ارادے سے یزید کے خلاف قیام کیا، لیکن حسین کے بچے تو یزید کی دہائی دیتے پھر رہے ہیں، حسین کے بچے خدا اور رسول کو بھولے ہوئے ہیں، اب رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ لہذا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کربلا میں آپ کو ذلت نہیں ملے گی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، کربلا میں آپ کو بھوک تو ملے گی، ذلت نہیں ملے گی، کربلا میں آپ کو پیاس تو ملے گی، ذلت نہیں ملے گی، کربلا میں آپ کو آہ اور مصیبت و درد تو ملے گی، کسی سے دہائی دینا اور گڑ گڑانا۔ اور ان شعراء کو بھی میرا خطاب ہے کہ جب زینب کا نوحہ لکھو تو زینب کو دختر رسول سمجھو، یزید و شمر کے سامنے دہائی والی بات مت کرو، اس لیے کہ زینب حسین کے ماتم میں رو تو سکتی ہے، لیکن حسین کے دشمنوں سے مدد نہیں مانگ سکتی۔ اور عزیزوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پورے کربلا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حسین کے بچوں نے کھانا مانگا ہو، لیکن کھانا مانگنا ذلت ہے، لہذا حسین کے بچوں نے کھانا پانی مانگا، اس لیے کہ اگر آپ کسی سے پانی مانگ لیں تو اس کو عزت دینے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے دروازے بھائی ایک گلاس پانی پلا دو، یعنی آپ کا گلاس پاک سمجھتا ہوں، آپ کا پانی میں پاک سمجھتا ہوں، لیکن اگر جس کے گلاس کو بھی نجس سمجھتے ہوں، پانی کو بھی نجس سمجھتے ہوں، ان سے کبھی پانی لا دو اور وہ پانی نہ دے تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چہرے پر دین کا نقاب اوڑھے ہے، اندر سے یہ حیوان ہے۔ کوفے والوں سے پانی مانگ کر یہ بتایا کہ میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں، لشکر یزیدی سے پانی مانگ کے رسوا کیا کہ جو نبی کی آل کو پانی نہ دے گا وہ اجر رسالت کیا ادا کرے گا۔ صلوات بر تو آؤ ان بچوں عورتوں کو توڑ ڈالو۔ عزیزو حسین شہید ہو گئے، اب دیکھیں نا ان عورتوں کا کارنامہ کتنا عظیم ہے، 4-5 منٹ میں کتنا عظیم ہے کارنامہ۔ ابن سعد نے یہ حکم دیا کہ پہلے ان عورتوں کو رسی باندھو اور ان کو اونٹ پر سوار کرو، اور حضرت ام کلثوم نے عمر سعد سے یہ کہا تھا کہ ہمارے بچے ان لاشوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے اعزاء و اقارب کے جنازوں سے گزر نہیں سکتے،
ہو سکتا ہے ہم میں کچھ لوگ مر جائیں، لہذا تم ایسا کرو کہ ہمیں مقتل سے نہ گزارو۔ تو ایک جائز تقاضا۔ عمر سعد نے کہا نہیں، ان کو مقتل سے گزارو اور ان کے اونٹ کو شہداء کے لاشوں کے قریب سے گزارو۔ اب جب مائیں داخل ہوئیں مقتل میں تو کیا حال تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اونٹ کی اونچائی، جو لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں، اونٹ کی اونچائی کم سے کم 4 فیٹ 5 فیٹ کے قریب ہوتی ہے، اور اونٹ سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ چوٹ لگنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابوالفضل العباس جب گھوڑے سے زمین پہ گرے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ کے بل گرے، تو یہ بیویاں جب زمین پہ گری ہوں گی تو ان بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، عجب نہیں زینب نے منہ کے بل گر کے آواز دی ہو، اے میرے عباس، دیکھ تیری بہن کربلا میں اونٹ سے گر رہی ہے۔ عزیزوں، پورا خاندان حسین، ام لیلہ اپنے جوان کے جنازے پر حضرت رباب اصغر کا وجود لے کے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، مادر وہب اپنے بچے کے جنازے کے پاس، مادر قاسم اپنے لال کے ٹکڑے ٹکڑے جنازے کے پاس۔ عزیزوں، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں روئیں، عزیزوں روتی رہیں، لشکر پچھتاوا کرتا رہا کہ ہم نے نبی کی آل کو مارا ہے۔ اس کے بعد عزیزوں، لوگوں نے یہ سوچا کہ اب جب یہ بیویاں اٹھیں گی، پوری توجہ کا طالب ہوں، اب جب یہ بیویاں اٹھیں گی تو پہلی فرصت میں ہاتھ جوڑیں گی اور لشکر کے کمانڈر سے کہیں گی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اپنے اعزاء اور اقربا کے جنازے پہ کفن چاہیے، اور ہم مانتے ہیں کہ حسین کو مان لینا چاہیے۔ یہ تصورات لے کے بیٹھے تھے، لیکن کروڑوں درود و سلام ہو زینب پر۔ 1,24,000 نبیوں نے حسین پہ بھروسہ کیا اور حسین نے زینب کبریٰ پہ بھروسہ کیا۔ عزیزو، زینب اٹھی، پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، زینب اٹھی۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ حسین کی بہن سے ایڈوانٹیج لے، حسین کی بہن سے مثبت پوائنٹ لے، حسین کی بہن سے حسین کے عزم و ارادے میں ذرا سا لغزش لے آئے تاکہ مورخ لکھے حسین ارادے کے پکے تھے، لیکن ان کے بچوں میں، ان کے گھر میں وہ ارادہ نہ تھا۔ راوی کہتا ہے زینب اٹھی، آستین سے آنسو پوچھا، ایسا لگا محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رویا اس لیے کہ میرا بیٹا تھا، لیکن کھڑا اس لیے ہوں کہ ہم نے خدا کے لیے قربانی دی ہے۔ روایت کا جملہ ہے فحوت، کھڑی ہوئی زینب، اس کے بعد جھکی، حسین کے سینے کے نیچے ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ پیٹھ کے نیچے، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا، یا علی کہا، حسین کے جنازے کو بلند کیا، فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری قربانی قبول کر لے۔ لشکر یزید انگوش بدندہ ہے کہ زینب بجائے کہ دہائی دیں خدا کو قربانی پیش کر رہی ہے۔ اور عزیزوں، نتیجہ یہ ہوا کہ زینب کے گھر کا ہر بچہ، حسین کا ہر بچہ آج ان کی دیوار بن گیا۔ بس عزیزوں، جب زینب دربار ابن زیاد میں پہنچی، خاتون کی مجلس ہے، دربار ابن زیاد میں پہنچی تو اب زینب زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا۔ آیت اللہ العظمہ مجدد شیرازی کے دفتر میں، آج سے 200 سال پرانی بات ہے، آیت اللہ حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آیت اللہ حائری نے کہا
ودخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی، مرجع دین نے امامہ پھینکا اور کہا 3 دن تک اسی بات پر عزاداری کرو کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی۔ سادات کرام میں معذرت چاہتا ہوں، امام زمانہ میں معذرت چاہتا ہوں، بی بی زہرا میں معذرت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیسی بات ہے؟ فرمایا کہاں شرابیوں کا مجمع، کہاں علی کی بیٹی، کہاں نامحرموں کی بھیڑ، کہاں زینب کبریٰ۔ دربار میں داخل ہوئی، دربار میں داخل ہوئی۔ عزیزوں آپ دیکھیں نا جو کمنٹس انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ان موضوعات پہ آپ سے گفتگو کروں گا کہ کربلا میں اسرائے امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ ابن زیاد جو پہلا سوال کرتا ہے وہ سوال پولیٹیکل سوال، کہتا ہے کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک زینب، تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ آپ دیکھیں نا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ مقنا نہیں ہے، جوان بھتیجے کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، ننھی بھتیجی کو شمر وقتاً فوقتاً تماچے مار رہا ہے۔ کربلا سے لے کر کوفے تک ملعون نے اونٹ کی پشت پہ باندھا، پشت زخمی، سینہ زخمی، بچی سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، اس کے ساتھ 2 بیٹوں کا سر، بھتیجوں کا سر، بھائی عباس کا سر، اور سب سے زیادہ جو عزیز تھا زینب کو وہ حسین کا سر۔ عزیز و ملعون پوچھتا ہے خدا کو تم نے کیسا پایا؟ بس زینب نے سر اٹھایا، الگ ظاہر زینب کے سر اٹھانے پر سیدہ نے کہا ہو اے میری لاڈلی میرے دودھ کی لاج رکھ لے۔ علی نے کہا ہوگا اے زینب میرے شگافتہ سر کی آبرو رکھ لے۔ حضرت حسن نے کہا ہو میری بہن میرے بدن سے نکلے ہوئے کلیجوں کے ٹکڑوں کی آبرو رکھ لے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا ہو میری بیٹی اپنے نانا کی عزت رکھ لے، تیرے لبوں میں اسلام باقی ہے، تیرے لفظوں میں اسلام زندہ رہے گا۔ عزیزو ہر آدمی یہ سننا چاہتا تھا کہ زینب خدا کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچانک زینب نے پورے کربلا کو تجسم کیا، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو یاد کیا، علی اکبر کے زخمی سینے کو یاد کیا، علی اصغر کے اس زبان کو یاد کیا جو سوٹے ہوکوں پر پھرائے جا رہے تھے، علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کو ذہن میں لے آئی، آن محمد کے جنازوں کو ذہن میں لے آئی، اور اس لمحے کو ذہن میں لے آئی جب شمر سینے پہ سوار تھا، داڑھی پکڑے ہوئے تھا، خنجر چلا رہا تھا، اپنے بندے ہاتھوں کو دیکھا، سید سجاد کی نیلی پیٹھ دیکھی، عزیزو سب کو جمع کیا، سر اٹھایا، فرما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ میں جز جمال کے کچھ نہ دیکھا۔ عزیزو اسے کہتے ہیں زینب حسین کی قربانی بچا لے گئی، لیکن عزیزو دین بچانے میں زینب چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 40 کے دن بھائی کے جنازہ قبر پہ آئی، ہلتی ہے عرض کربلا زینب کے بہن سے، ارے زینب لپٹ پڑی ہے مزار حسین سے، بھائی کی قبر پر لیٹ کر وہ بھائی جو باپ کے برابر تھا درد دل بیان کرتی ہے، بھیا یہاں سے ہمیں کوفہ لے گئے، کوفے میں نامحرموں نے ہمارا تماشا دیکھا، بھیا دربار ابن زیاد مجلس شراب تمہاری بے کس بہن، بھیا میری آنکھوں کے سامنے ابن زیاد نے آپ کے لبوں پہ چھڑی ماری، بھیا میں شام کی بازار میں 3 دن کھڑی رہی، بھیا حبشیوں نے تمہاری بہن کو تازیانے سے مارا، بھیا یہودی محلے سے گزارا گیا،
لیکن بھیا میں تمہارا دین بھی بچا لائی، تمہاری اولاد و امامت بھی بچا لائی، لیکن بھیا زینب کو معاف کرنا، تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا پائی۔ اے بھیا سکینہ شام کے زندان میں کھو گئی۔ عزیزوں، کراری کی 8ویں کی جلوس میں ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ جب بیویاں محمل پہ سوار ہونے لگی تو ایک شعر لکھا ہے، یثرب سے قرب گور غریباں سے دور، ایک ایک قدم جو اونٹ آگے بڑھا رہا ہے، زینب اپنے بھیا کو الوداع کہہ رہی ہے، اے ماں جائے نہ اب تو مجھے دیکھے گا نہ اب میں تجھے دیکھوں گی، اے میرے ماں جائے اب زینب روح کے ساتھ کربلا میں آئے گی، اس جسم کے ساتھ کربلا میں نہ آئے گی۔ میرے استاد آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت کہتے ہیں کربلا جاؤ تو 2 زیارتیں کرو، ایک حضرت عباس کی طرف سے امام حسین کی، ایک حضرت زینب کی طرف سے امام حسین کی، اس لیے کہ زینب نے چہلم کے بعد پھر کبھی حسین کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ بس آخری جملہ زحمت تمہاں، عزیزوں زینب پورے کربلا کی ماں کا نام ہے، زینب کربلا میں سب سے بڑی تھی۔ جب کسی گھر میں حادثہ ہوتا ہے تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کے سینے پہ سر رکھ کے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ سید سجاد، ام رباب، ام لیلہ، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، فاطمہ، کبرا، ساری بیویاں زینب کے سینے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کر لیتی ہے، لیکن زینب کو کوئی بڑا سینہ نہ ملا کہ جس سے اپنا غم ہلکا کرتی۔ اب جو مدینے آئیں حضرت سجاد سے کہا، اے بیٹا رات میں مجھے نانا کے مزار پر لے چل۔ بس 2 جملے بہت روئیے گا میرے عزیزوں، نانا کے مزار پر لے چل۔ آدھی رات کو زینب نانا کے مزار پہ پہنچی، اب بیٹے کے سامنے اپنے باپ سے درد دل نہیں کر سکتی تھی، اے بیٹا جا وقت معین پہ آ کے مجھے لے لینا۔ زینب چوکھٹ پہ پہنچی، چوکھٹ پکڑی، نانا بیٹی کا استقبال نہیں کرو گے؟ نانا یہ کمزور زینب بڑے بڑے کام کر کے آئی ہے، نانا زینب نے سر حسین کو بھی آگوش میں رکھا ہے، نانا اکبر کو بھی گودی میں لیا ہے، نانا بے کفن لاشا بھی دیکھا ہے، نانا یہ زینب بڑے بڑے کام کر کے آئی ہے، نانا اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کرو گے؟ عزیزو بس ایک جملہ، حج پہ جاتے ہیں تو مستحب ہے تحفہ لے کے آئیں۔ زینب 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتی ہے، توشہ کھولتی ہے، نانا تمہاری بچی حج کرنے گئی تھی، تمہارے لیے تحفہ لے کے آئی ہے۔ زینب کبریٰ عزیزو توشہ کھولا، ایک کرتا نکالا جس میں ہزاروں زخم تھے، وہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، قبر رسول پہ رکھ دیا۔ نانا کرتا لائی ہوں حسین کا، حسین کو نہ لا سکی، اے نانا تمہارا حسین جنگل میں مجھ سے کھو گیا۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ، ہاتھوں کو آسمان کی جانب۔ اور عزیزو سب دعا کرنا، زینب کی مظلومیت کی قسم ہے خدا تجھے، جتنے لوگ بھی حاضر ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے انہیں حضرت زینب کے ساتھ محشور فرما۔ عزیزو میرے ساتھ اسی حالت میں آؤ قبر رسول میں چلیں۔ بیٹی ہے باپ سے دل کی بات کرنا چاہتی ہے، عزیزو بہت ساری باتیں کی، دل میں ایک بات آئی، نانا امت نے اجر رسالت ادا کر دیا، کربلا سے کوفہ کوڑوں سے مارا، نانا نامحرموں کے بیچ تیری بیٹی کو لے گئے، نانا درد تو یہ ہے تمہاری زینب بے مغنو چادر تھی،
بھرے مجمع میں ملعون اعلان کرتا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ قبر رسول کو جھٹکے آنے لگے۔ اس کے بعد کہا نانا اگر کسی نامحرم کے، یہ باپ بیٹی کی گفتگو ہے، اگر کسی نامحرم کی سید نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ پڑتا عزیزوں۔ نانا اگر کسی نامحرم کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹا دی اور نیل کے نشان دکھاتی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تیری بیٹی کو تازیانوں سے مارا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب أَلَا لعنة الله على قوم الظالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ خدا مرحومہ کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت۔ خدا ہم سب کو سیرت زینب پہ چلنے کی توفیق عنایت، دین خدا کی حمایت و مدد کرنے کی توفیق عنایت۔ خدا یزید و یزیدیوں کو نیست و نابود فرما، موجودہ یزیدیوں پہ لعنت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ مراجع اعظام علماء کرام سید علی سیستانی، سید علی خامنئی اور تمام علماء و خدمت گزاران دین کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بستے ہیں ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں اور جہاں جہاں بھی عزاداری کی بساط مفترش ہے، تمام فرشائے عزا کو دار الشفا میں تبدیل فرما۔ خدا اس مہلک بیماری کو ہم سے دور رکھ، ببرکت حسین ابن علی علیہ السلام اس مہلک بیماری کو ہم سے دور رکھ۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کینسر کی شکایت کی۔ آقا نے کہا کہ جو دعا تمہارے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے۔ بہرحال اس نے کہا نہیں آقا کوئی دعا پڑھ کے دیجئے۔ آقا بروجردی کہتے ہیں میں نے ایک کپ میں، ایک گلاس میں، جو رات میں امام حسین پہ مصائب پڑھتا تھا تو اس آنسو کو اس گلاس میں جمع کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آب زمزم ڈال کے اس کو دیا کہ لے جاؤ اپنے مریض کو پلاؤ، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا آقا میرا مریض اچھا ہو گیا۔ عزیزو یہ عزائے حسینی دار الشفا ہے۔ علماء کا دستور ہے کہ آنسوؤں کو اپنے بدن میں لگاتے ہیں یا ذرا سا آنسو اپنی زبان پہ رکھ لیتے ہیں۔ خدا اسی آنسوؤں کی برکت سے مومنین کو شفا کرم فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حیات طولانی عطا فرما، ہم سب کو نوکران و غلامان امام زمان میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ اختر بانو بنت عبد المنان اہلیہ مرحوم سید سبطین رضوی صاحب اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور مرحومات اور حاضرین کے مومنین و مومنات جو اس دنیا میں نے ان کی روح کے لیے اصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔